خوبصورت۔ اگر کوئی لڑکی اس گمان میں رہتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ مرد جب عورت کو پسند کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کی خوبصورتی ہی پسند کرتا ہے، لیکن وقتی پسندیدگی جب محبت میں بدلتی ہے تو عورت کی خوبصورتی پیچھے رہ جاتی ہے۔ مرد پھر عورت کا رکھ رکھاؤ، کردار، اس کا دین کے ساتھ لگاؤ، اس کا ذاتی زندگی کے تعلقات دیکھ کر ہی اسے محبت دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا۔ لڑکی جتنی مرضی خوبصورت ہو، لیکن سیرت ہمیشہ خوبصورتی پر فوقیت لے جاتی ہے۔ جو عزت سیرت پیدا کرتی ہے وہ خوبصورتی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ مرد کتنا ہی گنہگار اور غلط کاریوں میں ہی ملوث کیوں نہ ہو، لیکن بیوی وہ ہمیشہ دیندار اور خوبصورت ہی چاہتا ہے۔ لڑکیوں سے ان کا آئیڈیل کے بارے میں پوچھو تو زیادہ تر کیئرنگ، لونگ، گڈ لکنگ وغیرہ بتاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ مرد کا اصل میں باادب ہونا زیادہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے کشف مرتضیٰ کا ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے جو وہ شادی کے بعد اپنے شوہر زارون سے کہتی ہے، جب جب تم ادب سے میری ماں کے آگے جھکتے ہو تب تب میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ حقیقی مرد تو یہی ہوتے ہیں نا، آپ کے والدین کے آگے ادب سے جھکنے والے۔ اپنے والدین کے آگے تو سارے ہی جھکتے ہیں میری نظر میں۔ وہ مرد بہت نایاب ہیں جو اپنی شریک حیات کے والدین کے آگے بھی ادب سے جھکنا جانتے ہیں۔ مرد برے نہیں ہوتے، سائبان ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے صبر اور حوصلے کی بھی کربلا کی مٹی گواہ ہے۔ مرد اگر جھوٹا اور بے وفا ہے تو میں نے بھی عورت کو بھی منافقت کے اس درجے پر دیکھا ہے جہاں وہ مرد سے زیادہ جہنم کی حقدار ٹھہری ہے۔ اگر مرد کو اللہ پاک نے کچھ وجوہات کی وجہ سے عورتوں پر بدتر ٹھہرایا ہے تو عورت کے قدموں تلے جنت اتاری ہے۔ اگر مرد ظالم ہے تو عورت بھی حسد اور بغض کے ایسے مرحلے طے کر جاتی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اگر اللہ پاک نے مرد کو اپنے بیوی بچوں کے نان نقطہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے تو عورت پر بھی اس کا گھر، شوہر کے سکون اور اولاد کی اچھی تربیت پر جہاد کے اجر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر عورت کے کچھ خواب ہوتے ہیں تو ایک پرسکون زندگی مرد کا بھی حق ہے۔ مرد برے نہیں ہوتے، وہ چاہے باپ کے روپ میں ہو یا بھائی، ہم سفر کے روپ میں یا پھر اولاد کے، اپنے ہر روپ میں سائبان ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے، سب سے زیادہ سخت دھوپ اور آندھیوں کا سامنا سائبان کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ مرد جب کسی عورت کو چاہتا ہے تب وہ مخالفت کرنے والے ہر دلیل کو، ہر سچائی، ہر حقیقت کو، حتیٰ کہ مذہب کے دلائل کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ مگر جو ہی وہ عورت سے بیزار ہونے لگتا ہے تب اچانک ہی وہی مرد پارسائی کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ وہی مذہب، وہی حقیقت انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔ عورت پاگل پن کی حد تک روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر پارسا مجسمے کو عورت کی سسکیاں توڑ نہیں سکتی، اور ایسے مرد کی بے حسی قابل دید ہوتی ہے۔